السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 19 محرم الحرام، انگریزی تاریخ 29 ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ پنج شیر کا معاملہ بات چیت سے حل ہونے کی امید ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں گفتگو کرتے ہوئے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ حکومت کی تشکیل کے حوالے سے بھرپور طریقے سے کام جاری ہے۔ بعض معاملات کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ کابل میں اچانک داخلہ اور نظم و نسق سنبھالنا غیر متوقع تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ حکومت کی تشکیل میں وسیع تر مشاورت کریں تاکہ ایک مضبوط حکومت تشکیل دی جا سکے اور جنگ کے خاتمے کے ساتھ ایک ایسا نظام تشکیل دیا جا سکے جو عوامی خواہشات کی نمائندگی کرتا ہو۔ طالبان ترجمان نے کہا کہ ہم کافی حد تک اس میں کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن اس حوالے سے کام اور تمام معاملات پر گفت و شنید جاری ہے اور آپ جلد سنیں گے کہ حکومت کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ چند روز میں ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ حکومت کی تشکیل کا اعلان کر دیں، اور ہمیں احساس ہے کہ حکومت کا اعلان نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں روزمرہ کے کاموں، تجارتی اور سفارتی معاملات میں مشکلات کا سامنا ہے۔ سابق افغان حکومت میں شامل افراد سے مذاکرات کے حوالے سے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ ہم ان سے مشاورت کر رہے ہیں اور ان سے تجاویز بھی لے رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو حکومت میں شامل کریں جنہیں عوام کی حمایت حاصل ہو، اور ایسے لوگوں سے اجتناب کریں جو کابل میں تنازعات کا حصہ رہے ہیں۔ پنج شیر کی صورتحال کے حوالے سے سوال پر ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ 60% امید ہے کہ معاملہ بات چیت سے حل ہو جائے گا۔ ہم اس سلسلے میں تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں، علماء اور جہادی رہنماؤں سے بھی مدد لے رہے ہیں۔ بات چیت اور پیغامات کا تبادلہ جاری ہے تاکہ جنگ کی ضرورت پیش نہ آئے، اور چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے اکثر صوبوں میں لڑے بغیر کنٹرول حاصل کیا ہے، اسی طرح پنج شیر کو بھی کابل کے زیر اثر لایا جائے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اگر جنگ کی ضرورت پڑی تو یہ زیادہ طویل نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے لوگوں نے پنج شیر کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ یہ معاملہ زیادہ وقت نہیں لے گا اور بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ حامد کرزئی اور عبداللہ نظر بند نہیں بلکہ دیگر افغانوں کی طرح آزاد ہیں، تاہم ان کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہیں سہولیات حاصل ہیں اور وہ اپنی مرضی سے ہر جگہ آ جا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف حامد کرزئی اور عبداللہ ہی نہیں بلکہ ہر افغان اپنی مرضی سے ملک سے باہر جا سکتا ہے، ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عام معافی کا اعلان اشرف غنی سمیت تمام افغانوں کے لیے ہے، اور اگر سابق افغان صدر وطن واپس آنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمارا کسی سے انتقام کا ارادہ نہیں ہے۔ ایک سوال کے جواب میں طالبان ترجمان نے کہا کہ سابق افغان نائب صدر امراللہ صالح اگر جنگ پر اصرار چھوڑ دیں تو ان کے لیے معافی کا آپشن موجود ہے، لیکن اگر وہ جنگ اور افغانستان کو دوبارہ آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ مختلف ہوگا۔ انہوں نے CI کے سربراہ کی ملا عبدالغنی برادر سے ملاقات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے، لیکن سابقہ معاہدوں کے سبب ہمارا افغانستان اور خطے کے مفادات کے حوالے سے امریکہ سے تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات درست نہیں کہ ہم نے افغانستان میں 6 ماہ تک داخل نہ ہونے کا کوئی معاہدہ کیا تھا۔ ہمارا اس حوالے سے کوئی باضابطہ معاہدہ نہیں ہوا تھا، لیکن ہم نے از خود فیصلہ کیا تھا کہ ہم کابل کی حدود میں پہنچ کر رک جائیں گے تاکہ امن و امان کی صورتحال خراب نہ ہو۔ امریکی انخلا میں توسیع کے حوالے سے سوال پر ترجمان طالبان نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ معاہدے کی روح سے طے شدہ تاریخ تک بیرونی افواج کا انخلا مکمل ہو جائے گا، کیونکہ یہ آخری مراحل میں ہے۔ کابل ایئرپورٹ پر دھماکے کے حوالے سے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ ہماری اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ بعض لوگ اسے داعش سے منسوب کر رہے ہیں، اور ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ اسی طرح کے لوگوں نے یہ کارروائی کی ہوگی۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہمارا یہ اصولی موقف ہے کہ ہم کسی کو افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال اور امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور ہم اس پر قائم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان طویل
سرحد ناہموار ہے اور ایسے علاقے موجود ہیں جہاں ہمارا کنٹرول نہیں ہے، اور ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پاکستان کی فورسز بھی موجود نہیں ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر تحریک طالبان پاکستان اپنے آپ کو ہمارے تابع دار سمجھتے ہیں اور ہمارے امیر المؤمنین کو مانتے ہیں تو پھر انہیں ان کی باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ ٹی ٹی پی کو پاکستان کے خلاف کارروائی سے روکنے کے حوالے سے سوال پر افغان طالبان کے ترجمان نے کہا کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے اور اس حوالے سے ان کے عوام، علماء اور پاکستانی حلقے لائحہ عمل طے کریں گے، یہ ہمارا قضیہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مسئلہ افغانستان کا نہیں بلکہ پاکستان سے متعلق ہے، اس لیے حکمت عملی بنانا بھی پاکستان کا کام ہے۔ القاعدہ کی موجودگی کے حوالے سے سوال پر انہوں نے کہا کہ القاعدہ کے لوگ افغانستان سے تعلق نہیں رکھتے، وہ عربی بولتے تھے اور ان کا لباس اور حلیہ بھی افغانوں جیسا نہیں تھا۔ 2001 کے بعد عرب ممالک میں کافی تبدیلیاں رونما ہوئیں جس کی وجہ سے وہ وہاں واپس چلے گئے اور وہاں ان کی جد و جہد شروع ہو گئی جس کی وجہ سے وہ افغانستان میں موجود نہیں ہیں۔ کابل ایئرپورٹ پر ایک اور حملے کا خدشہ۔ امریکہ نے سنیچر کو کابل ایئرپورٹ کے نزدیک ایک اور حملے کے مخصوص اور قابل اعتبار خدشے کے تحت اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ اس علاقے سے دور ہو جائیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق کابل میں امریکی سفارت خانے نے اپنے سیکیورٹی الرٹ میں شہریوں کو ایئرپورٹ سے دور ہو جانے کی ہدایت کی ہے۔ اپنے سیکیورٹی الرٹ میں سفارت خانے نے ایئرپورٹ کے جنوبی گیٹ، وزارت داخلہ گیٹ اور شمال مغربی جانب واقع پنج شیر پیٹرول اسٹیشن گیٹ کے حوالے سے موجود خطرات کا ذکر کیا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل امریکہ کے صدر جو بائیڈن کہہ چکے تھے کہ ان کے ملٹری کمانڈرز نے اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں نئے حملوں کے خدشے کا اظہار کیا ہے اور یہ کہ صورتحال اب بھی نہایت خطرناک ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اپنی قومی سلامتی کی ٹیم سے ملنے والی بریفنگ کے بعد بائیڈن نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کی جانب سے دولت اسلامیہ خراسان کے خلاف ہونے والا ڈرون حملہ آخری نہیں تھا۔ امریکہ کو فضائی حملے سے قبل ہمیں آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ افغانستان میں طالبان نے ملک کے مشرقی علاقے میں داعش کو نشانہ بنانے کے لیے امریکہ کے ڈرون حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ طالبان کے ایک ترجمان نے برطانوی خبر رساں ایجنسی روئٹرز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو اس حملے سے قبل ہمیں آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ واضح طور پر افغان علاقے پر کیا گیا ہے، اس میں 2 افراد ہلاک اور 1 بچہ اور 2 خواتین زخمی ہوئی ہیں۔ پینٹاگون نے ہفتے کے روز دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ کے ڈرون حملے میں داعش کے 2 ہائی پروفائل اہداف ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا ہے، لیکن ان دونوں اہداف کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ افغانستان میں سخت گیر جنگجو گروپ داعش کی شاخ نے اس تباہ کن حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ پینٹاگون نے بھی کہا تھا کہ اس حملے کے پیچھے داعش الخراسانی گروپ کا ہاتھ کار فرما ہے۔ بورس جانسن اور جرمن چانسلر کے درمیان افغانستان کی صورتحال پر بات چیت۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن اور جرمن چانسلر اینجولا مرکل نے اس بارے میں بات چیت کی ہے کہ طالبان کے افغانستان میں کنٹرول سنبھالنے کے بعد ان سے کیسے ڈیل کی جائے۔ سنیچر کو ایک فون کال میں دونوں رہنماؤں نے تبادلہ خیال کیا۔ برطانوی ترجمان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے نئی افغان حکومت سے ڈیل کرنے کے لیے G7 ممالک کی حکمت عملی پر اتفاق کیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ طالبان کو منظور کرنا یا ان سے رابطہ کرنا ان شرائط پر مبنی ہونا چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو محفوظ راستہ دیں گے جو ملک چھوڑنا چاہتے ہیں اور انسانی حقوق کا احترام کریں گے۔ دریں اثنا ایک طالبان اہلکار جو امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات میں شریک تھے نے کہا ہے کہ طالبان کے زیر اثر ملک کی سرحدیں کھلی رہیں گی اور غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد جو افغان شہری جانا چاہتے ہیں وہ جا سکیں گے۔ شیر محمد استنکزئی نے کہا کہ اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستند اور قانونی دستاویزات کے ساتھ یہ لوگ کسی بھی وقت ملک سے باہر جا سکیں گے یا واپس آ سکیں گے۔ اسی تناظر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے ڈپٹی ڈائریکٹر عباس استنکزئی کا پیغام ٹویٹر پر شیئر کیا ہے جس میں ایسے افغان شہریوں کو مخاطب کیا گیا ہے جو افغانستان چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ ایسے افغان شہری جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں وہ پاسپورٹ اور ویزے جیسے قانونی دستاویزات رکھ کر باعزت طریقے اور ذہنی سکون کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں جب ملک میں کمرشل پروازیں بحال ہو جائیں گی۔ تبلیغی جماعت کے 9 غیر ملکی سمیت 12 افراد باعزت بری۔ بریلی میں ضلعی عدالت نے تبلیغی جماعت کے سبھی 12 افراد کو باعزت بری کر دیا ہے۔ ان تمام افراد کو کورونا کی پہلی لہر کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔
ان تمام 12 افراد نے کورونا کی پہلی لہر میں دہلی میں درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء میں واقع مرکز سے آ کر بریلی ڈویژن کے ضلع شاہ جہاں پور کے محلہ خلیل شرقی میں قیام کیا تھا، جہاں پولیس نے ان سبھی 12 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے پہلے ان سب کو کوارنٹائن میں رکھا اور پھر انہیں عارضی جیل میں منتقل کر دیا۔ جب اس کیس میں الزامات مرتب کرنے کا عمل CJM کورٹ میں شروع ہوا تو جماعتیوں کے وکیل نے درخواست کی کہ ان کے خلاف کوئی جرم نہیں بنتا، لہٰذا ان کے خلاف پورے معاملے کو ختم کر کے انہیں بری کیا جائے، لیکن CJM عدالت نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ اس حکم کے خلاف تبلیغی جماعت کے افراد سیشن کورٹ چلے گئے۔ سیشن عدالت میں بھی ان لوگوں کی جانب سے کہا گیا کہ ان کے خلاف کوئی معاملہ نہیں بنتا، لہٰذا انہیں تمام الزامات سے بری کیا جائے۔ سیشن عدالت نے بھی بغیر کوئی راحت فراہم کرتے ہوئے یہ اپیل خارج کر دی۔ اس کے بعد مراد آباد اور بجنور اضلاع کے مقدمات کو ان کے ضلع کی عدالت میں واپس بھیج دیا گیا، جس کے باعث شاہ جہاں پور میں گرفتار تبلیغی جماعت کے 12 افراد کے مقدمات کی سماعت ایک مرتبہ پھر CJM کورٹ میں شروع ہوئی۔ اس مرتبہ عدالت نے ان تمام افراد کو تمام الزامات سے بری کر دیا۔ بری ہونے والے تبلیغی جماعت کے 12 افراد میں 9 تھائی لینڈ کے، 2 تمل ناڈو کے اور 1 بریلی ڈویژن کے ضلع شاہ جہاں پور کے ہیں۔ ہریانہ میں کسانوں پر برسیں لاٹھیاں۔ ہریانہ کے کرنال سے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ڈپٹی مجسٹریٹ پولیس اہلکاروں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی بھی گزرے تو اس کا سر پھوٹا ہوا ہونا چاہیے۔ دی کوئنٹ ہندی کے مطابق کرنال کے SDM آیوش سنہا کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر لگاتار وائرل ہو رہا ہے۔ تمام لوگ اس کی تنقید کر رہے ہیں، لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کے سامنے آنے کے ٹھیک بعد کئی ایسی تصاویر بھی سامنے آنے لگی جن میں کسانوں کا سر پھوٹا ہوا اور اس میں سے خون نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ساتھ ہی پولیس کے لاٹھی چارج کے بھی ویڈیو شیئر کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ہریانہ میں کسانوں پر ہوئی لاٹھی چارج کو لے کر کانگریس نے ریاست کی کھٹر حکومت کے خلاف زوردار آواز بلند کی ہے اور کہا ہے کہ جو رویہ BJP حکومت کا کسانوں کے خلاف رہا ہے وہ جنرل ڈائر کی یاد دلانے والا ہے۔ کانگریس ترجمان رندیپ سنگھ سرجیوالا نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ آج BJP کی بزدل حکومت نے کرنال میں انداتا کسانوں پر بے رحمی سے لاٹھی چارج کر کے ایک بار پھر جنرل ڈائر کی یاد دلا دی۔ پرامن طریقے سے مظاہرہ کر رہے کسانوں کو جانوروں کی طرح دوڑا دوڑا کر پیٹا گیا، درجنوں لہو لہان ہو گئے اور سینکڑوں کو چوٹیں آئیں۔ ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا کہ دشینت چوٹالہ اور منوہر لال کھٹر انداتا کسان کے اصلی دشمن ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ BJP حکومت نے مل کر گزشتہ 9 مہینوں سے کسانوں کے حصے میں لاٹھی چارج، پانی کی بوچھاریں، آنسو گیس کے گولے اور کیلوں اور نشتروں کے ذریعے تکلیف کی داستان لکھی ہے۔ کویت میں شارٹس میں اذان دینے والے مؤذن صاحب معطل۔ کویت میں وزارت اوقاف نے بلاک 1 کے علاقے الرحاب میں عبداللہ ابن جعفر مسجد کے مؤذن صاحب کو معطل کر کے ان کے خلاف کارروائی شروع کی ہے۔ مؤذن صاحب پر الزام ہے کہ انہوں نے شارٹس پہن کر نماز کے لیے اذان دی، جس پر انہیں قانونی کارروائی کا سامنا ہے۔ اوقاف کونسل کی جانب سے شائع کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مسجد عبداللہ ابن جعفر کے مؤذن صاحب کو نامناسب لباس میں اذان دینے پر معطل کیا گیا ہے۔ اس اذان کی ایک مختصر ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی نشر کی گئی ہے، جس میں مؤذن صاحب کو شارٹس پہن کر نماز کے لیے اذان دیتے دکھایا گیا ہے۔ مسجد کے علاقے میں رہنے والے متعدد ٹویٹر صارفین نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ ایک صارف نے کہا کہ مؤذن صاحب مسجد کی صفائی اور اسٹور روم میں سامان ترتیب دے رہے تھے، جس کے لیے انہوں نے نیکر نما لباس پہن رکھا تھا، پھر انہوں نے اسی حالت میں اذان بھی دے ڈالی۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ لائک کرنے والے کرم فرماؤں اور سبسکرائب کرنے والے عنایت فرماؤں کو راہی حجازی کا سلام پہنچے۔